بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کے لیے ایک تاریخی باغ کی معلومات لے کر حاضر ہوں۔ یہ باغ ظہیر الدین بابر نے بنوایا تھا اور یہ افغانستان میں موجود ہے۔ افغانستان میں تاریخی اور تفریحی مقامات میں باغ بابر سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ باغ کے اونچے حصہ میں کئی عام تاریخی عمارتیں ہیں، جن میں سب سے اہم ظہیر الدین محمد بابر کا سادہ سا مقبرہ ہے، جس پر نہ کوئی گنبد ہے اور نہ ہی عالی شان عمارت ہے، کیونکہ بابر کی وصیت کے مطابق انہیں کھلی فضا میں دفنایا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابر کو کابل کی آب و ہوا بہت پسند تھی، اسی لیے انہوں نے کابل میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ تو ویورز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بابر جو تھا وہ تو آگرہ میں دفن ہوا تھا، تو افغانستان میں اس کا مقبرہ کیسے بن گیا؟ ویورز، یہ بہت ہی دلچسپ معلومات ہے کہ واقعی بابر کو ہندوستان کے شہر آگرہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن 10 سال کے عرصہ کے بعد ہمایوں نے ان کی قبر کھدوا کر ان کی باقیات کو نکلوایا اور باغ بابر جو کہ افغانستان میں ہے وہاں دوبارہ دفن کیا گیا۔ باغ بابر افغانستان کے شہر کابل کے مضافات میں واقع ہے۔ افغانستان کے ان باغات کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1528 عیسوی میں تعمیر کیے گئے، جب شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے کابل شہر کے لیے راہداری کے طور پر باغات تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ باغ بابر کا ذکر شہنشاہ بابر کی کتاب بابر نامہ میں بھی ملتا ہے۔ ویورز، مغل شہزادوں اور بادشاہوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ سیر و سیاحت کے بہت ہی دلدادہ تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی سیر و تفریح کے لیے ایسے مقامات چنتے اور باغات تعمیر کراتے تھے، اور انہی مقامات میں سے کسی ایک مقام کو مرنے کے بعد تدفین کے لیے متعین کر دیا کرتے تھے۔ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد بھی دوسرے مغل بادشاہوں نے باغ بابر کو بہت پسند کیا، اور یہ باغ مغلیہ شہنشاہوں کا پسندیدہ مقام رہا ہے۔ 1607 عیسوی میں شہنشاہ جہانگیر نے ان باغات کا دورہ کیا اور پھر حکم دیا کہ تمام باغات کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کی جائے، اور شہنشاہ بابر کے مزار کے سر کی طرف ایک تعارفی کتبہ نصب کیا جائے۔ پھر حکم دیا کہ مزار کے باہر ایک مسجد بھی تعمیر کی جائے تاکہ یہاں آنے والے نماز وغیرہ پڑھ سکیں۔ پھر
پھر 1638 میں شاہ جہان نے بابر کے مزار کے ارد گرد سنگ مرمر کا احاطہ اور باغات کے باہر بالکونی کی جانب ایک مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق باغ بابر کے سینٹر میں ایک فوارہ اور نہر تعمیر کی گئی، جس کا پانی بالکونی کے باہر مسجد میں جا کر نمازیوں کے لیے وضو کے تالاب میں گرتا ہے۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ کو پسند آئیں گی۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔